سورہ رحمان کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اتنی ردم رکھی ہے، الفاظ اس طرح سے جڑے گئے ہیں، قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک ردم ہے، وہ ردم براہ راست آپ کے ذہن پہ اثر کر رہا ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں گنوا کے بار بار یہ کہا کہ اور تم میری نعمتوں میں کس کس کو جھٹلاؤ گے، وہ ریپیٹ ہو رہا۔ وہ جو قاری صاحب کے تلاوت کرنے سے ہوا میں وائبریشنز پھیل رہی ہیں، وہ وائبریشنز براہ راست آپ کے ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور تقویت بخش رہی ہیں۔ اس کی وہ فریکوینسی ایسی ہے کہ وہ تقویت بخشتی ہیں، اور انسانی ذہن میں اللہ نے یہ سب قوتیں رکھی ہیں۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں مجھے بہت تیز بخار ہے، کچھ دیر میں ہو جائے گا، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے بخار نہیں ہے، تو کچھ دیر میں وہ واقعی اتر جائے گا۔ تو وہ ذہنی قوتیں جو ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں اور آپ کی بیماری پہ اوور کم ہونے میں آپ کو ہیلپ کر دیتی ہیں۔ تو یہ اس میں اثر تو ہے ہی۔ سر وہ قاری باسط صاحب کی آواز میں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ردم، اچھا سر، ایک فلو ہے بہت، اور سر یہ مؤثر ہے؟ سر بہت مؤثر ہے۔ اللہ کا تو ویسے ہی تو سارا ہی کلام بڑا مؤثر ہے۔ صحیح سر، آپ اس کو پڑھیے، صحیح سر، آپ سورہ اخلاص کو دیکھیں، اس کو پڑھیے آپ، یہ توحید پر زور دیتی ہے یہ سورہ، لیکن اس کے اندر اتنی جلالت ہے، رب کا جلال ایسا ہے کہ جتنے بھی جن کو لوگ عرف عام میں بدروہیں کہتے ہیں یا غیر مرئی اجسام، یہ بھاگ جاتے ہیں، اتنی جلالت ہے اس میں۔ اچھا، افضل تو یہ ہے کہ انسان خود تلاوت کرے، جی سر، صحیح سر، یہ سب میں بہتر ہے، اس کے بہت سے فوائد مل جائیں گے انسان کو۔ تو بجائے کیسٹ پلے کرنے کے سر انسان خود تلاوت کر لے، ٹھیک ہے سر، تاکہ اس کے دوسرے فوائد بھی مل جائیں۔ اس میں سورہ رحمان تو روزانہ اگر کوئی آدمی صحیح، فجر کی نماز کے بعد، صحیح سر، اور خاص طور پہ اگر ہمت اللہ نے دی ہے، سر تو میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ تہجد کے بعد صحیح سر، اگر اتنی آواز میں پڑھ لے جو کمرے میں پھیل جائے، اور پڑھتے ہوئے خود اسے بہت غور سے سنے میں کیا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے سر، حیران کن اثرات مرتب ہو جائیں گے اور بڑے خوشگوار